جیسے جماعت میں ہوتی ہے، لیکن اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے تو پھر قرات تو بلند آواز سے نہیں کرے گا، لیکن اس میں جو تکبیرات ہوتی ہیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، تو ان تکبیرات کو بلند آواز سے کہے گا تاکہ بعد میں آنے والا اس کو اونچا پڑھتا دیکھ کر یا اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، تکبیرات انتقال جو ہیں، ان کی آواز سن کر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ جماعت کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پیچھے والا، بعد میں آنے والا، پیچھے امام کے اللہ اکبر یہ نیت کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو تنہا بندہ جب اب اس کو پتہ ہو کہ کوئی اور آ کر شامل ہو جائے گا، پتہ ہو، تو پھر اکیلا بندہ بھی جماعت کی نیت کر سکتا ہے اور نماز پڑھانا شروع کر دے، جب وہ آئے گا بعد والا تو شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا ایک اور مسئلہ وہ فری میں سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے فرض نماز کی نیت کی، ادا پڑھ رہا تھا، قضا نہیں کر رہا تھا، پیچھے سے ایک اور بندہ آ گیا، پیچھے والا بندہ آ کر اس کا مقتدی بننا چاہتا ہے، یا کر وہ پیچھے آ کر کہہ دے پیچھے امام کے اللہ اکبر، اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایک بندہ آ گیا یا دو آ گئے، تین، جتنے بھی آ گئے، اب اس کو علم ہو جائے کہ یہ میری اقتداء کر رہے ہیں، تو نماز کے دوران ہی وہ بندہ امامت کی نیت کر لے کہ میں ان کی امامت کر رہا ہوں، بس دل میں یہ بٹھا لے کہ میں ان کی امامت کر رہا ہوں۔ اب بھی ٹھیک ہے، وہ بندہ نیت کی تھی تو مفرد کی تھی کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز کے دوران جب اور بندے آ گئے تو امامت کی نیت شامل کر لی، تو اب بحیثیت امام وہ باقی نماز پڑھے گا۔ اگر مغرب، عشاء، فجر کی جب نماز ہوگی تو پھر قرآن جو رکعتیں ہو گئی سو ہوگی، اب جو باقی ہیں اگر ان میں قرات ہے تو اونچی آواز سے پڑھے گا، باقی تکبیرات انتقال، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی بلند آواز سے کہے گا، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں رہا، اب وہ جماعت میں ہے اور وہ امام کی حیثیت سے جماعت کرا رہا ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے سمجھ آ گئے جی؟ ہاں ہاں ہاں، وہ جو شروع میں اقامت کہتے ہیں، وہ اقامت کہے گا جب اس کو پتہ نا کوئی آ رہا ہے، پھر اقامت کہے گا۔ ہاں جی ہاں جی، درمیان جو، ہاں ویسے اکیلے نے نیت کر لی ہے، اس میں پھر اقامت نہیں ہے، بغیر اقامت کے ہی ان کی جو جماعت ہے وہ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ جی ہاں جی ہاں، ول کلے پڑھو جی، امید ہوئے کوئی آسی ول جماعت دی نیت کر گنو، کوئی نہیں آیا، والی توڑی جماعت تھی گئی، نماز تھی گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے جی؟ میرے خیال ہے وہ سوالات رہ جاتے ہیں، تو آج کچھ ضروری سوالات ہیں تو وہ کر لیجئے، نہیں تو پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہے جی، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، دیگر معاملات، عبادات کے حوالے سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ سحری کا بالکل میں سمجھ گیا، سحری کا ٹائم جو ہے نا جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا ہے مسئلہ سمجھنے میں، اور وہ آج لوگوں کے روزے برباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ چینل پر بیٹھے ٹی وی پر
دین کے ٹھیکیدار بن کر کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا جی روزے داروں کھانا پینا بند کر دو. کیوں بھائی کیوں بند کرے؟ کہتا ہے جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے جاؤ. پھر اس نے کہا کہ آپ کے منہ میں لقمہ ہے یا آپ کے ہاتھ میں روٹی ہے, سامنے آپ کے سالن ہے, سالن روٹی آپ کے سامنے اور اذان ہو رہی ہے پھر بھی کھاتے جاؤ, اذان ہو جائے پھر بھی کھاتے رہو. یعنی کہ اگر سامنے کھانا ہے نا, جب تک آپ رج نہیں جاتے نا کھاتے رہو, ٹائم جائے بھاڑ میں. ان کی بات کا یہ مطلب تھا, سمجھ گئے نا. تو یہ لگا ہے ان کو دھوکہ, اس لیے کہ آج کل ہمارے ہاں فجر میں اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی ہے نا, فجر میں ایک اذان ہوتی ہے. دوسری اذان ہمارے ہاں فجر میں نہیں ہوتی. چونکہ آج کل سپیکر کی مائک وغیرہ کی سہولت موجود ہے تو اس لیے روزے داروں کو اٹھانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے, اذان نہیں دی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں رمضان شریف جب ہوتا تھا تو صبح 2 اذانیں دی جاتی تھیں. ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال اور ایک اذان دیتے تھے سرکار کے ایک اور صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ سرکار کے مؤذن تھے دونوں. حضرت بلال جب کھانے پینے کا ٹائم باقی ہوتا تھا اس وقت اذان دیتے تھے, صدا لگاتے اللہ اکبر, تاکہ اگر کوئی سویا ہے تو اٹھ جائے, اسے پتہ چل جائے یہ سحری کا ٹائم جا رہا ہے تو اٹھ جائے. تو ایک اذان دی جاتی تھی کس لیے بھلا؟ اٹھانے کے لیے, اور ایک اذان دی جاتی تھی نماز کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو پہلی اذان ہے نا, نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے. جب بلال اذان دیں اور تمہارے سامنے کھانا موجود ہو تو اپنی حاجت پوری کر لو. جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لو, تسلی نہ کر لو, اپنا ہاتھ نہ روکو. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا. لیکن کس اذان کے بارے میں فرمایا تھا؟ جو پہلے والی اذان ہے. تو اس لیے صاف فرمایا لا یغرنکم اذان بلال, فرمایا تمہیں بلال کی اذان دھوکہ نہ دے, بلال کی اذان سے تمہیں بھلیکھا نہ لگ جائے کہ تم سمجھو کہ ٹائم ختم ہو گیا. نہ, بلال کی اذان تمہیں اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا. تو وہ اذان اٹھانے کے لیے ہوتی تھی جس کے بارے میں لوگ جس کو اذان فجر کا نام دے کر حدیث شریف پڑھتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اذان فجر ہو تو بھی کھانا کھا سکتے ہو, جبکہ اذان فجر کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے. یہ ڈنڈی ماری اس بندے نے, میں نے بھی اس کا کلپ سنا. تو دھوکہ دے رہے کہ جی اذان فجر ہو اس وقت بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں, حالانکہ اذان فجر کا ذکر نہیں ہے. وہ اذان پہلے والی ہے. 2 اذانیں ہوتی تھی رمضان شریف میں فجر میں, ایک سوتے ہوئے کو اٹھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ابھی کھانے پینے کی گنجائش ہے, اور اس کے لیے سرکار نے بندے الگ الگ رکھے تھے. ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے رمضان میں اور ایک اذان سرکار کے دوسرے صحابی, تاکہ پتہ لگ جائے اس کی اذان ہوگی تو کھانے پینے کا ٹائم باقی ہے, کھا پی لو. جب دوسری اذان دوسرا آدمی دے گا تو اندازہ ہو جائے کہ اب کھانے کی گنجائش ہے نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا. یہ مسئلہ یوں تھا. تو حدیث لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا تمہارے سامنے ہو اور اذان فجر ہو جائے, حالانکہ اذان فجر کا وہاں ذکر ہی نہیں ہے. وہ اپنا مسئلہ لگایا, اس بندے کو خود غلط فہمی ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے روزے خراب کرنے کا وہ بندہ ذمہ دار بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ توفیق نصیب فرمائے. ہاں جی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, حدیث تو ہے لیکن وہ کون سی اذان؟ اذان فجر نہیں ہے. ہاں, وہ دوسری اذان کا ذکر ہے. سمجھ آ گئی نا. ہاں جی.
جیسا کہ آج کل بھی کہیں کہیں علاقوں میں فجر کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک نماز فجر کے لیے اور ایک رمضان میں، یا رمضان کے علاوہ بھی ایک تہجد کے لیے اور ایک نماز فجر کے لیے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کہیں کہیں دیہاتوں میں ابھی بھی 2 اذانیں صبح ہوتی ہیں، ایک تہجد کے لیے بابے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں تو اذان دے دیتے ہیں۔ لو جی علی شیروان بھی ہو رہی ہے، تو بس یہی تھا۔ اب تہجد کی جب اذان ہو رہی ہوگی تو کیا کھانا پینا روک دیں گے یا کھائیں گے؟ تو جب اذان فجر ہوگی پھر نہیں کھائیں گے۔ بس یہی فرق تھا جو حدیث میں ذکر ہوا، پڑھنے والے کو خود دھوکہ لگ گیا۔ جیسے ایک آج کل جس اسپیکر کا دور ہے، یہاں نماز کی آواز جاتی ہے ہمارے یہاں تقریباً 1-1.5 منٹ کے بعد ہماری روٹی کو بند ہو جاتا ہے، کیا وہاں سے بند کریں یا ان سے بھی بند کر سکتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کیلنڈر چھپتے ہیں نا، کیلنڈر، ہر بندہ اپنے حساب سے احتیاطاً تھوڑا سا ٹائم پہلے رکھتا ہے۔ مثلا 5 بجے ٹائم ختم ہو رہا ہے نا، تو کیلنڈر والے دیں گے 4:55 منٹ، 56 منٹ، 57 منٹ، کوئی 2 منٹ کا فاصلہ رکھ کر پہلے ٹائم بند کرا دیتا ہے، بھئی روزہ خراب نہ ہو کسی کا، کوئی 5 منٹ کا۔ تو باب رب نواز کے پاس اگر کیلنڈر وہ ہے جس میں 5 منٹ پہلے بند ہوتا ہے تو اس نے 5 منٹ پہلے ہی بند کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پاس 2 منٹ پہلے والا ہے اس نے 2 منٹ پہلے ہی۔ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس بھی ایک کیلنڈر رکھ لیں، اگر کبھی اسپیکر خراب ہو، اذان یا اعلان وغیرہ گھر نہ پہنچے، آواز نہ پہنچے، تو بندہ اسے دیکھ کر سحر و افطاری کا معاملہ کر سکتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اگلے دن میرے خیال باب رمضان کی فرمائش بھی تھی کہ اس مسئلے کو بیان کریں، چلیں اب موقع بن گیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں محلے والے، رشتہ دار، علاقے والے جنازہ پڑھنے والے، اور ایک ہوتے ہیں میت کے وارث، جو اس کے ولی کہلاتے ہیں، وارث کہلاتے ہیں، قریبی ترین رشتہ دار۔ وہ جب تک اس کے گھر والوں نے، قریبی عزیزوں رشتہ داروں نے، جو اس کے پراپرٹی جائیداد کے پہلے حقدار بنتے ہیں، جب تک انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تب تک جنازے پر جنازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میت کے ولیوں نے جنازہ پڑھ لیا تو اب محلے والے بے شک رہتے ہوں، دور کے رشتہ دار بے شک رہتے ہوں اور رہ جائیں، اب دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں ہوتا ہے نا بندہ کام کرتا ہے، کہیں فوت ہو گیا، وہاں بھی تعلقات ہیں، اپنے آبائی علاقے میں بھی تعلقات ہیں، تو اس میں ڈبل جنازہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تاکہ ہر بندہ سفر کر کے نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے پھر یہی طریقہ کیا جائے کہ جو قریبی وارث ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں، یا ان میں سے 1-2 نہ پڑھیں، باقی پڑھ دیں، جو رہ جائیں وہ پھر اپنے علاقے میں لا کر دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جی غائبانہ جنازہ سنت نہیں ہے۔ غائبانہ جنازہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھا، صحابہ نے بھی نہیں پڑھا۔ یہ سیاسی جنازے ہوتے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے نا، وگرنہ جو مولوی غائبانہ جنازے کے ٹھیکیدار بن کر جنازہ پڑھاتے ہیں غائبانہ، کبھی انہوں نے محلے کے غریبوں کا پڑھایا؟ نہیں۔ کوئی سیاسی شخصیت ہو، کسی جماعت کا لیڈر ہو، کوئی امیر ہو، اس کا پڑھاتے ہیں۔ عام کتنے مسلمان فوت ہوتے ہیں تو وہ کیا ان سب کے غائبانہ جنازے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا۔ تو شخصیت دیکھ کر جو جنازہ بنایا جا رہا ہے وہ پھر سیاسی جنازہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ ایک سہارا لیتے ہیں نجاشی کے جنازے والی بات سے، لیکن وہاں بھی حدیثوں میں واضح ہے، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، 40,000 حدیثیں اس کتاب کے اندر ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہیں 40,000 حدیثیں اپنی مسند میں، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیا صحابہ کہتے ہیں جب نجاشی کا جنازہ ہونے لگا،
ہم دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں نے نجاشی بادشاہ کی چارپائی اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. نبی کریم علیہ السلام دیکھے جا رہے تھے، جنازہ پڑھائے جا رہے تھے. تو پھر وہ کیا غائبانہ جنازہ تھا؟ بولیے نہیں، وہ تو سامنے رکھ دیا گیا، غائبانہ تو نہ رہا نا. کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی حضور علیہ السلام کے دور میں، بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام کی شہادتیں دور دراز علاقوں میں ہوتی نہیں، لیکن کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں ہوا. ہاں جی جان بوجھ کر علم ہونے کے بعد اگر بندہ ٹائم 10-12 منٹ اوپر لے جائے تو یہ اوپر لے جانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے پتہ لگے افطاری کا تو افطاری کر لینی چاہیے. ٹائم کا نہیں پتہ لگا، اندازہ خود سے نہیں ہوا تو بندہ تھوڑے باہر جا کر کہیں سے آواز سن سکتا ہے، سورج کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے. آج کل تو جدید دور ہے، یہاں آج کل اعلان نہ ہونا ہماری مسجد میں تو نمازیوں کی مجھے کال آ جاتی ہے، ہاں جی افطاری کا وقت ہوا کہ نہیں. یعنی کہ اب مشکل نہیں اس چیز کا پتہ کرنا کہ ٹائم ہوا کہ نہیں، سہولیات ہیں، پتہ کر سکتا ہے بندہ. پہلے مغرب کا وقت کتنا ہے اس کو سمجھ لیں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا آسانی سے. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اذان دیں اور فٹ مصلی پر چڑھیں اور نماز پڑھائیں. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں بھی ٹائم بہت ہی کم ہے. نماز مغرب کا ٹائم باقی نمازوں سے کم ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی تھوڑا ہے. نماز مغرب کا ٹائم سردی ہو چاہے گرمی ہو کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ضرور ہوتا ہے. اس سے بڑھ جاتا ہے، 20 منٹ ہو گیا، 25 منٹ ہو گیا. ایسے بھی دن آتے ہیں جن دنوں میں نماز مغرب کا ٹائم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس دورانیے میں آپ جب بھی پڑھیں گے وہ نماز آپ کی ادا ہوگی، قضا. 1 گھنٹہ 18 منٹ کے اندر پڑھیں گے تو ادا ہے، قضا نہیں ہے. تو اس میں افطاری کے اعلان کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کی گنجائش ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اذان ٹائم پہ ہو نہیں، اذان بھی اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، کیونکہ افطاری کا اذان افطاری کے لیے نہیں، نہ سحری ختم کرنے کے لیے اذان ہے، نہ افطاری کے لیے اذان ہے. اس کے لیے باقاعدہ یا ہارن بجتا ہے یا اعلان ہوتا ہے. تو اذان بھی اگر 2-4 منٹ 5-7 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. جی جا سکتا ہے، بس اس میں ٹو دا پوائنٹ جانا ہوگا اور آنا ہوگا. راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں وغیرہ نہیں کرے گا. راستے میں اگر اس کا گھر آتا ہے تو یہ نہیں بھی گھر چکر لگاتا جاؤ، سیدھا جائے. اور بہتر ہے کہ جمعہ کی جب امامت ہو جائے دعا مانگنے کے بعد سیدھا اپنی اعتکاف والی جگہ پر آ جائے، بقیہ نماز وہیں آ کر پڑھے. ہاں جی بسم اللہ. کیا؟ ہاں ہاں کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. ملتان میں بھی جنازہ ہو جائے، ایک جنازہ کروڑ پکا میں ہو جائے تو زیادہ لوگ ہوں گے نا شریک، زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو بخشش کی دعائیں بھی زیادہ ہوگی. تو اس غرض کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں. ہے کوئی اور مسئلہ جی، یا دعا کریں؟ کل بول دیں گے آپ. تونوں تے اعتکاف دے فضائل دا پتہ ہے ماشاءاللہ. تسی تے پہلے انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم اعتکاف پر گفتگو کریں گے.
ہاں افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا حدیث شریف میں آیا ہے. وہ جو افطاری کے وقت آپ دعا مانگتے ہیں یا افطاری کر کے دعا مانگتے ہیں یا پہلے مانگتے ہیں وہی افطاری کا وقت ہوتا ہے. اچھا یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کا ترجمہ کیا ہے بھلا؟ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے روزے سے رزق سے روزہ افطار کیا. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی ہے. افطاری کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جو کچھ آپ کو میسر ہے وہ کھا لیں، روزہ کھولیں، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے. ہاں جی پہلے بھی پڑھ لیا تو کوئی ڈانگ نہیں بجنے لگی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. وہ کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد ہے تو کروں گا. کیا کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے، ٹھیک ہے نا. بہرحال ہمارے اکابر بزرگ یہی فرما رہے ہیں کہ دعا بعد میں پڑھی جائے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ روزہ کھول سکتے ہیں. بیمہ، انشورنس، بیمہ پالیسی وغیرہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. بس جنہوں نے چلا لیا ہے وہ اس کو فی الفور جتنی قسطیں مستے ہو چکی ہیں توبہ کریں اس سے اور اس کو یہیں پر ختم کر دیں. بیمہ پالیسی کرانا بالکل جائز نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی. فطرانہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 240 روپے فی کس فطرانہ ہے، لیکن آپ اپنے ہاں کا ریٹ لگا لیں. وہ کراچی بیٹھے ہیں، کراچی کا ریٹ شاید اور ہو، سندھ کا. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں گندم کا ریٹ کیا ہے یا آٹے کا ریٹ کیا ہے، بس 2 کلو کا آپ نے ریٹ پتہ کر لینا دکان سے. سیر ہو تو 2.25 سیر، کلو ہو تو 2 کلو. ہاں جی وہاں اوپر دینے میں کوئی نہیں، یعنی اتنا تو دیں نا. زیادہ دے سکتے ہیں آپ 250 دے دیں، 300 دے دیں ایک بندے کا، 50-60 سے کوئی فرق تو نہیں پڑنے لگا، لیکن ثواب زیادہ مل جائے گا. ایک ہے الٹی خود بخود آ جائے، جتنی مرضی آ جائے، جتنی بار مرضی آ جائے، خود بخود آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ کے پیٹ میں درد وغیرہ تھا، آپ نے جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کی، ایسے ڈکار ڈکور لیتے ہیں نا لوگ، الٹی آ جاتی اسے، ایسا کچھ کیا یا گلے میں انگلی ماری، ٹھیک ہے نا، جس سے الٹی آئے. یعنی الٹی آنے میں بندے کا اپنا ذاتی عمل دخل ہوگا تو الٹی تھوڑی آئے یا زیادہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود جتنی مرضی آ جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود آئی، بعد میں روزہ توڑ دیا، اللہ اکبر، نہیں توڑنا چاہیے تھا. اب اس کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا، اب اس کے اوپر ایک روزہ رکھنا قضا کرنا لازم ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا مسئلہ کہ ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر جان بوجھ کر توڑتا. اگر مسئلہ پتہ ہونے کے باوجود پھر 60 روزے پڑھنے تھے. مسئلہ پتہ نہیں، اس لیے شریعت کی یہاں رعایت ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک روزہ بعد میں رکھے گا. ہاں جی نماز روزہ
یہ بالغ پر فرض ہیں، جیسے وہ بالغ ہوں گے روزہ بھی فرض ہو جائے گا، نماز بھی فرض ہو جائے گی۔ ہاں جی مریض ہو ایسا کہ صحت کی امید نہ ہو، ایسا بزرگ بوڑھا جس کے جسم میں اتنی سکت ہی نہ ہو کہ روزہ رکھ سکے، ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ جتنا فطران نہ ہوتا ہے نا ایک بندے کا، اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی روز کا ایک فطرانہ 29 روزے ہیں نا، ہاں جی 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 60 روزے نے تو کتنی، اور 30 روزے نے تو 60 کلو، ہاں 60 کلو۔ ہر بندہ نہیں، ایسا بندہ جو اتنا لاچار لاغر کمزور ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ بیمار کے دو مسئلے ہیں، صحیح ہونے کی امید ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہونے کی امید ہے تو جب صحیح ہو جائے تاب روزے رکھ کر گنتی پوری کرے جو رہ گئے۔ صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو اب وہ بھی کیا دے گا، فدیہ دے گا۔ آگے سمجھ جی۔ اس میں پھر خرچ اس کا اتنا ہونا چاہیے جتنا فدیہ میں اور فطرانے کی مقدار ہے۔ آپ 250 روپے کی کسی کو سحری کرا دیں، افطاری کرا دیں، لیکن اس میں پھر دیکھا جائے گا یہ حقدار بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ فطرانے کا زکوٰۃ کا ایک نصاب طے ہے۔ یہ جن کو لگتا ہے وہ بندے بھی پہلے سے طے شدہ ہیں۔ روزہ آپ نے کس کو رکھوانا ہے، امیر کو رکھوانا ہے یا مستحق کو رکھوانا ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا پھر۔ قریبی سے قربا سے مراد ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار۔ اس میں قریبی سے مطلب یہ وہ رشتہ دار نہیں جو دیوار سانجھی ہے، قریبی سے مراد جو خونی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، چاچو ہیں یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ رشتے میں جو قریبی ہے پہلے اس کا حق، پھر رشتے میں جو دور کا ہے اس کا حق، پھر ہمسائے وغیرہ کا حق، اینڈ میں جا کر مدرسے والوں کا حق۔ بسم اللہ صلی وسلم وبارک علی